النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے کٹھا ہونا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں دین والا ہیں، سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایمان والے، توحید والے، ساڈے بڑے چھوٹے جو بھی اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے، جنہ دے والدین اس دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ تو سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اسی سارے حاجت مند ہاں، ضرورت مند ہاں، مشکلاں اور مصیبتاں دے اندر گھرے ہوئے ہاں، اللہ تو حاجت روا و مشکل کشا ہے، ساڈیاں حاجتاں، ضرورتاں، مراداں پوریاں فرما۔ مختصر حمد اور صلاۃ تو بعد چوتھے پارے سورہ آل عمران دی ایک معروف آیت تلاوت کیتی ہے، جدے اندر اللہ رب العالمین نے
مینو اور تانوں یہ نصیحت فرمائی ہے، سارے مسلمانوں نے حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے متحد ہو کے متفق ہو کے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بنو، اختلافات دا شکار نہ ہو جاؤ، آپس دے اندر لڑائیاں، فرقہ واریت، تفرقہ بازی، انہوں چھڑ دیو اور سارے کٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اگر آپس اندر لڑو گے، تنازعات اختیار کرو گے، فرقہ واریت اختیار کرو گے، نتیجہ کی نکلے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، او ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو اور دے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، تے آپس دے اندر تنازعات اختیار نہ کرو، جھگڑو نہ، لڑائیاں نہ کرو، اور فرقے بنا کے اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ دی مسجد بنا کے ایک دوسرے تے کفر دے فتوے نہ لاؤ، ایک دوسرے دے نال دست و گریبان نہ ہو، ایک دوسرے نال لڑائیاں نہ پاؤ، ولا تنازعوا، تنازعات اختیار نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر آپس اندر جھگڑو گے، لڑائیاں کرو گے، تنازعات اختیار کرو گے، فرقہ واریت دی بھیڑ چڑھ جاؤ گے اور فرقے بنا کے اپنے اپنے فرقے تے خوش ہو جاؤ گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جو جماعتاں دے اندر تقسیم ہو گئے، حزبیت انہاں دے اندر آ گئی اور آپس دے اندر اختلافات شروع کر دیتے، ایک نے اپنی جماعت بنا لی، دوسرے نے اپنی جماعت بنا لی، اور پھر تفرقہ بازی، میرا فلاں مسلک، میرا فلاں مسلک، اور پھر آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، تے ہر جماعت، ہر گروہ، ہر مسلک، ہر فرقہ جو انہاں کول موجود ہے او دے تے خوش ہے، اور دوسرے تے جناب فتوے لگ رہے نے، فلاں بھی کافر، فلاں منکر، فلاں گستاخ، فلاں فرمایا کام نہ کرے آجے، اگر یہ کرو گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بزدل ہو جاؤ گے اور تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا دے اندر تانوں کوئی جین نہیں دے گا، تہاڈیاں لڑائیاں دی وجہ تو کافر تہاڈے تے غالب آ جان گے، عزتاں لٹ جان گیاں، عصمتاں تار ہو جان گیاں، قرآن جلا دیتے جان گے، مسجداں شہید کر دیتیاں جان گیاں، تہاڈے ملک چھین لیتے جان گے، اور تہاڈے وسائل تے دنیا قابض ہو جائے گی۔ جب تک لڑتے رہو گے، نقصان اٹھاؤ گے اور بزدل رہو گے، ہوا تہاڈی اکھڑ جائے گی، کسی دا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ جدو متفق متحد ہو جاؤ گے، ایک ہو جاؤ گے، اللہ اتفاق اور اتحاد دی برکت دے نال کائنات دے اندر عزتاں بھی عطا فرمائے گا، غلبہ بھی دے گا، اقتدار بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس دی بات ہے کہ آج ساڈے اندر فرقہ واریت عام ہے، اور آج دے جمعے دا موضوع بھی یہی ہے کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے، اور یہ ایسی لعنت ہے جن نے مسلمانوں نو اج پرا تو جدا کر دیتا، اور اج پوری دنیا دے اندر مسلمان آپس اندر ہی لڑی جا رہے ہیں۔ اپنے ملک اندر دیکھ لو یا اپنے ملکوں باہر دیکھ لو، شام ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، اتنا شاندار، لیکن اج شام سارے دا سارا تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور اس شام دی تباہی دے اندر کدا ہتھ ہے؟ مسلمانہ دی آپس دی لڑائی، آپس دے اختلافات، آپس دے اندر فسادات، مسلمان ہی مسلمان دا گلا کٹ رہا ہے، وہ بھی کہندے اسی مسلمان ہاں، وہ کہندے اسی مسلمان ہاں، دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور باقیاں نو اپنے تو علاوہ کافر سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے ماری جا رہے ہیں۔ اور فرقہ واریت ایک ایسی لعنت ہے جنہیں سب تو زیادہ نقصان اسلام نو پہنچایا ہے، اونا نقصان کافران نے نہیں پہنچایا اسلام نو جسنا نقصان فرقہ واریت نے پہنچایا ہے، تفرقہ بازی۔ حالانکہ رب کائنات نے سانو سب نو اعلان سنایا ہے، پیغام سنایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں سارے متحد ہو کے
فقو کے ایک ہو کے لفظ کی بولے ہیں، فرمایا جمیعاً جمع ہو کے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو۔ اللہ دی رسی کی ہے قرآن، اللہ دی رسی، حدیث اللہ دی رسی، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور مل کے تھام لو، جمیعاً جمع ہو کے، متحد ہو کے، متفق ہو کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ ولا تفرقوا تے فرقے نہ بنیا جے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا میرے محبوب پیغمبر اے جنہاں نے اپنے دین نو ٹکڑیاں اندر بانٹ کے رکھ دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے دین دے۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہاں نے اپنے دین نو تفرقہ بازی دی بھیٹ چڑھا دیتا، فرقہ واریت دی بھیٹ چڑھا دیتا۔ اے جناب کوئی دیوبندی بن کے بیٹھ گیا، کوئی بریلوی بن کے بیٹھ گیا، کوئی وہابی بن کے بیٹھ گیا، کوئی سنی بن کے بیٹھ گیا، کوئی شیعہ بن کے بیٹھ گیا۔ فرمایا اے جنہاں نے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، وکانوا شیعا، تے سارے گروہ بن گئے، وکھرے وکھرے فرقے بن گئے۔ فرمایا لستا منہم فی شیئن، اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈا انہاں فرقیاں نال کوئی تعلق نہیں، تہاڈا انہاں فرقیاں نال کوئی تعلق۔ تسی اپنی جماعت مضبوط کرو، توحید والیاں دی جماعت، سنت والیاں دی جماعت، اے فرقے والیاں دے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں، تسی انہاں وچوں کچھ بھی نہیں۔ لستا منہم فی شیئن دا مطلب ہے کہ تسی انہاں چوں کسے فرقے وچ شامل نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرقہ بنانے والے اور فرقے واریت نو پھیلانے والے اللہ نے انہاں دا تعلق اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیتا ہے، الگ ہو جاؤ۔ اور سچی بات ہے کہ فرقہ واریت اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ دنیا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ ہر بچے نو بھی پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب تو بڑا گناہ ہی شرک ہے۔ جڑا شرک کرے گا اللہ رب العالمین دے واسطے جنت دے دروازے بند کر دے گا، بلکہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے شرک کر دا اللہ نے وہ جنت حرام کر دیتی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب تو بڑا گناہ، آمینہ دلال نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہاں وچوں بھی سب تو بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ پاک نال شرک کرنا ہے۔ اور میں کہا کرنا وا میرا دعویٰ ہے وے کہ گناہ ہون دے لحاظ نال شرک سب تو بڑا گناہ ہے، اور نا قابل قبول ہون دے لحاظ نال فرقہ واریت شرک نال بھی بڑا گناہ ہے، نا قابل قبول گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی واری ویکھو نا انبیاء دے گھراں چ بھی ویکھی دا ہے تے مشرک اولاد پیدا ہو جاندی، اللہ چاہے تے اپنے نبیاں دے گھراں چ مشرک اولاد پیدا نہ کرے، نبیاں دی اولاداں نو اللہ ہدایت دے دے۔ کئی واری ایسا بھی ہوندا ہے کئی نبی دیاں بیویاں مشرک، وہ بھی اللہ نے برداشت کیتا ہے۔ میرا رب چاہے تے نبی دے گھر کسے مشرک نو آن ہی نہ دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن مثالہ بیان کر رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ لوگو اللہ فرماندے نے میرے دو نبی، ایک نبی نوح علیہ السلام، ایک نبی لوط علیہ السلام، کانتا تحتا عبدین من عبادینا، اے میرے دوویں نیک بندے، توحید والے، توحید پھیلان والے، انہاں دیاں بیویاں دوویں مشرکہ، کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، نبی نوح دی بیوی بھی مشرک تے نبی لوط دی بیوی بھی مشرک، اللہ پاک نے برداشت کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی ابراہیم دا باپ مشرک، برداشت ہو گیا، نبی نوح دا بیٹا مشرک، برداشت ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
چچا ابو طالب جنہیں بڑی محبتاں کیتیاں بڑی پرورش کیتی برداشت ہو گیا، لیکن لوگوں قرآن پڑھ کے ویکھو فرقہ واریت برداشت نہیں ہوئی، فرقہ واریت برداشت دلیل کی ہے، شرک برداشت نہیں کی تھی، اور وہ دی وجہ بھی عرض کراں گا، دلیل بھی عرض کراں گا۔ آؤ ذرا قرآن پڑھو۔ اللہ پاک نے قرآن اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دے تذکرے بیان فرمائے نے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بلا لیا اپنے کول کوہ طور تے، موسیٰ تسی میرے کول آنا ہے اور تورات لے کے جانی ہے، وَوَعَدْنَا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً 30 راتاں تسی میرے کول رہنا ہے، فَأَتْمَمْنَاهَا بِي اللہ فرماندے نے 30 دا وعدہ لیا تے 10 ہور پا کے 40 راتاں سی انہوں نے اپنے کو رکھیا۔ کنیاں راتاں؟ 40 راتاں۔ موسیٰ علیہ السلام جدو جان لگے نا تے اپنے بھائی ہارون نو اپنا وزیر جنہوں بنایا سی اور اللہ پاک دے کو دعا کر کے جدے واسطے نبوت لئی سی اور اللہ نبوت عطا فرمائی سی نا، ہارون علیہ السلام نو اپنی جگہ تے نگران مقرر کر دیتا۔ بھائی ہارون تسی خیال رکھنا ہے پچھو اپنی قوم دا، بنی اسرائیل دا، انہاں دا اعتبار کوئی نہیں، کسے وقت بھی شرک اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایڈے گئے گزرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرعون کو اللہ نے نجات دیتی، وہ تو بھج کے آئے مصر چو، اگے سمندر آ گئے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں، سمندر دے اندروں اللہ نے انہاں واسطے رستے بنائے اور انہاں نو نجات عطا فرمائی۔ انہاں دیاں اکھاں دے سامنے مشرک فرعون نو اور دی فوج نو سمندر اندر غرق کیتا، خود ویکھیا۔ تھوڑا جا اگے گئے نا تے ایک بستی اتنے آباد سی تے اتنے لوگوں نے ایک بت بنایا ہوا تے وہ دی عبادت پہ کرن، تے پتہ کیا کہندے نے؟ کہنے لگے یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلیہا، حضرت موسیٰ جی اوے کو نا بستی والیاں کول رب موجود ہے، انہاں کول ایک معبود بنو موجود ہے، انہاں نے بت بنا کے رکھیا تے عبادت کر رہے ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہا، حضرت ساڈے واسطے بھی انج دا ایک بت بنا دیو جویں انہاں دا بت ہے، اسی بھی انجی عبادت کریے جویں عبادت کر رہے ہیں۔ تے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمان لگے انکم قوم تجہلون، تسی تے بڑے جاہل لوگ ہو، شرک دی وجہ تو فرعون تواڈی اکھاں دے سامنے غرق ہویا، فرعون دی آل شرک دی وجہ تو تواڈی اکھاں دے سامنے غرق ہوئی، تے پھر بھی ویکھ کے پھر کہندے ہو سانو یہو جا الہ بنا دے، تے اپنے بھرا ہارون نو کہن لگے ہارون بھائی جان اے قوم انج دی ہے، اے دا اعتماد کوئی نہیں، اے دا اعتبار کوئی نہیں، میری جگہ تے تسی انہاں دی نگرانیاں کرنیاں نے، انہاں دا خیال رکھنا ہے، انہاں دے عقائد دا تحفظ کرنا ہے، انہاں نو توحید یاد دلاندے رہنا ہے، شرک تو روک کے رکھنا ہے، کتے اے نہ ہوئے میں اللہ پاک کول تورات لین چلا جاواں اے شرک کرنا شروع کر دیں۔ رب دا قرآن دس دیں موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ تے ہارون علیہ السلام نو نگران بنا کے مسئول مقرر کر کے آپ اللہ پاک کول چلے گئے تورات لین واسطے، پیچھے سامری جادوگر آیا، انہاں ساریاں دا سونا کٹھا کیتا، سونا کٹھا کر کے آگ اندر تپا کے ایک بچڑا بنا دیتا، اے جناب بچڑا تیار ہو گیا، انہیں ایسا انداز رکھیا ہوا دی دم دی طرفوں گزر دی، جدو ہوا او دے منہ والوں نکل دی، اے دے اندروں آوازاں پیدا ہوندیاں، اے بول دام تے کہن لگیا او قوم دے لوگو موسیٰ تے پلیا پھر دیں، فنسیام موسیٰ پل گیا، آؤ درہ تو انہوں میں دسا رب کون ہے، اب بچڑا ہی ساڑا رب ہے، اے دی پوجا پاٹ کریا کرو، تے قوم ساری بچڑے دی پوجا تے لگ گئی، سارے پوجن لگ پین، اللہ نو چھڑ کے او سونے دا بنایا ہویا بچہ او دیاں عبادتاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، 40 دن گزرے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو واپس بھیجیا، جاؤ تورات لے کے چلے جاؤ، تے نال دسیا تواڈی قوم اندر تے بچڑے دی عبادت شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو بڑا غصہ آیا، دوڑ دے ہوئے آئے اپنی قوم دی طرف، جلدی جلدی دے نال آئے، آ کے ویکھیا تے واقعی قوم بچڑے دی عبادت کر رہی ہے، بچہ سامنے رکھ
رکھے ہیں، کوئی وہ دی پوجا کر رہے ہیں، کوئی دے اگے بیٹھ کے دعاواں کر رہے ہیں، کوئی خالی چولی پھیلا کے اپنی التجاواں کر رہے ہیں، کوئی وہ دے نام دیا نظراں دے رہے ہیں، منتاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جس قوم دے ہڈاں وچ شرک رچ بس جائے پھر وہ انجی کر دے رہے ہیں۔ یہ حال اج ساڈا ننگے بابے اور جناب بالکل دین تو آ رہی منہ منے ہوئے بے دین، کوئی سگٹاں پی رہے ہیں، کوئی چرساں پی رہے ہیں تے انہاں نوں رب بنائی بیٹھے نے، انہاں دے سامنے سر سجدے وچ سٹے ہوئے نے۔ بابا جی جو کرنا ہے تسی کرنا ہے، اولاد تسی دین دے ہو، بابا جی رزق تسی دینا ہے، بابا جی نو خوش کر دے ہو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میری قوم دے لوگو شرک اللہ نو پسند نہیں جے، اللہ دی توحید وال آ جاؤ، اللہ نو ایک من کے او دی عبادت کرو، چکنا ہے تے اللہ پاک دے سامنے، سجدہ کرنا ہے تے اللہ دے سامنے، نظر و نیاز تے اللہ واسطے، منت و سماجت تے اللہ واسطے، اللہ پاک نو اے پسند ہے۔ بلکہ فرمایا میں شریکاں دے اندروں سب تو زیادہ بے پرواہ، میں سب تو زیادہ غیرت مند ہاں۔ من عاملا عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، جڑا بندہ میرے واسطے کوئی عمل کردا ہے نال میرے نال شرک کردا ہے، میں اینو بھی چھڑ دینا وا تے دے عملاں نو بھی چھڑ دینا وا۔ میں کہنا میں اس واسطے میرے ویروں آؤ اللہ دی توحید وال آ جاؤ، اور ساڑی دعوت ہی ہے، ساڑا پیغام ہے، ساڑا منہج ہے، ساڑا مشن ہے، گلی گلی بازار بازار اللہ دی توحید دا پیغام سنا رہے ہیں، لوگاں نو ایک اللہ وال بلا رہے ہیں۔ جس کام واسطے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبراں نو بھیجے ہیں، اج اسیو پیغام لے کے، اسیو منشور لے کے، مشن لے کے لوگاں نو بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او کائنات دے لوگو اللہ نو اپنا معبود بنا لو، اللہ نو حاجت روا بنا لو، اللہ نو مشکل کشا بنا لو، اللہ نو غوث اعظم بنا لو، اللہ نو حاجت روا، اللہ ہی داتا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی غوث اعظم، اللہ ہی دستگیر، سارے کام کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ تے جدو شرک ہڈاں وچ رچ بس جائیں پھر ہر ٹیری تے بندہ ڈگدا ہے، جدو اللہ نو چھڑ دے وے پھر ہر مزار تے ڈگدا ہے، ہر دربار تے ڈگدا ہے، ہر اونچی نیچی ٹیری تے ڈگدا ہے، چنگیاں دے سامنے بھی ڈگدا ہے تے مندیاں دے سامنے بھی ڈگدا ہے۔ کدے ویکھیا کرو نا او ننگ پڑھنگ بابے، دین تو دور شریعت تو غافل، جنہاں نو اسلام دا پتہ نہیں، نماز دا پتہ نہیں، نہ نیتی نہ قضا کیتی، پونگاں پیتی رکھنیاں کوڑ کوڑ کے تے ساڈے بیلی انہاں دے پیچھے جناب پیچھے 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 پیچھے۔ کئی واری ویکھی دا نا تے بڑے حیران ہوئی دا ہے، ایتھے بارادری چوک دی گل، اپرا تھوڑا جہا جائیے نا شیر شاہ روڈ تے ایک ننگا جہا بابا رات نو بیٹھا ہوندا سی، بالکل ننگا جہا، اللہ اکبر اللہ۔ تو میں ایک دن ویکھیا کہ او ایک بندہ نا او دے پیچھے پیچھے وہ انہوں گالاں کڈے، جا دفع ہو جا، اور پھر گالاں بھی ایسیاں کٹ دے نے جیڑیاں گالاں اسی کٹ بھی نہیں سکتے، کڈنیاں تے دور دی گل، سننا برداشت نہیں کر ایہو جیاں گالاں، اللہ اکبر اللہ۔ اور میں تجسس نال بھی پتہ نہیں کی گل ہے، وہ بابا گالاں کٹ رہا ہے، تکے مار تھوکاں سٹدا ہوتے وہ تھوکا سٹدا تے وہ جناب اپنے تے ملدا ہے۔ آفا جی نے لگتا ویکھیا ہے یہ اشارہ کرتے رہے بھی وہ کوئی نمبر شمبر دینا سی لوگ، ہاں وہ گالاں کٹتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں بھی نمبر بھی لگ جائے نمبر ساڈا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اکبر اللہ۔ تو میں پوچھا بھی کی گل ہے، بابا گالاں کٹدا پیا، وہ کہندا بھی یہ گالاں ہی تے اصل چیز ہے، یہی تو پتہ لگنا ہے تو ہی۔ اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ توحید دی دولت نصیب فرما، اللہ دی قسم توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ شرک انسان نو بے وقوف کر دیندا ہے، ایسیاں بے وقوفاں والیاں حرکتاں بندہ کردا ہے، بندہ بعد وچ جدوں توحید دی سمجھ پھر پتہ لگدا ہے کہ یار میں کی کردا رہا ہن تک۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے بچے درباراں تے پیراں دے حکم نال مارن واسطے تیار ہو جاندے، ایسے کیس موجود نے کہ پیر صاحب نے کیا بھی اپنے بچے نو قتل کر دے، انہیں قتل کرتا۔ لوگ اپنیاں کمائیاں لٹا دیندے نے،
اپنی بیویاں درباراں تے جا کے چھڈ آندے نے، بیٹیاں درباراں تے چھڈ آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شرک دا تے عقل دا آپس وچ بڑا ویر ہے، جتھے شرک ہوئے گا اتھے عقل نہیں ہوئے گی، اور جتھے اللہ عقل دے دے گا پھر تے شرک نہیں رہے گا۔ توحید تے جدو شرک رچ بس جائے، ساڈی قوم دا بھی یہی حال ہے، ہر طرف شرک ہی شرک، ہر میٹر کلو میٹر تے دربار مزار اور حاجت روائی اور مشکل کشائی دے اڈے بنے ہوئے۔ تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بھی یہی حال، شرک انہوں نے بڑا پسند سے۔ اصل چ غلام سن نا، غلام رہ ساری عمر، تے فرعون نو دیکھیا بادشاہ سی، اپنے آپ نو رب کہلاندا سی، اور او دی قوم بڑی قوم سی، اے غلام بن کے رہندے سن۔ تو بڑی قوم دے فیشن، انہاں دے مزاج، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا، وہ غلاماں واسطے نا بڑا قابل قبول ہوندا ہے۔ اسی بھی غلام ہیں نا ذہنی طور تے، پینٹاں پائیاں، شرٹاں پائیاں، داڑیاں منائیاں، وہ جو اسی اپنے آقاواں نو دیکھنے ہیں نا، مالکاں نو، اسی وہی چاہنے سمجھنے کہ اے دے وچ ترقی ہے، اے ہی سب کچھ ہے۔ انجی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جدو ویکھدی اپنے مالکاں نو بتاں دی پوجا کردے ہویاں، انہوں نے سمجھا کہ اصل کام تے یہی ہے۔ تے جو ہی نکلے نا اتھوں تے آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے انہاں دے ضمیر مر چکے سن، انہاں دی غلامی دی وجہ تو اے انہاں دا مطالبہ سی یا موسیٰ اجعل لنا، موسیٰ سانو رب بنا دے ہو جا۔ اور پھر جدوں سامری جادوگر نے انہاں دی ڈیمانڈ دے مطابق بچہ بنا کے سونے دا بچڑا رکھ دیتا نا، تو سارے لگ گئے پوج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تے بڑا غصہ آیا، دیکھیا شرک توحید نو چھڑ دیتا ہے، بچڑے دی عبادت شروع کر دیتی ہے۔ وہ جڑیاں تورات دیاں تختیاں پھڑیاں ہوئیاں سن نا، وہ سٹ دیاں تھلے غصے نال، اور آئے دوڑ کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نو پکڑیا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام وڈے سن تے موسیٰ علیہ السلام عمر وچ چھوٹے سن۔ یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میرا وڈا بھرا ہے، داڑھی تو پکڑ کے کھچنا شروع کرتا، سر دے بالا تو پکڑ کے غصے نال ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ غصہ ہی اتنا آیا شرک ویکھ کے، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیویں اسی شرک ویکھ کے برداشت کر لینے ہاں، ایمان ہوے تے اللہ دی قسم شرک برداشت نہیں ہوندا۔ قرآن دسدا ہے، ہارون علیہ السلام بڑے پیار نال کہنے لگے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے ویر، قرآن دے الفاظ، یا ابن ام، اے میری ماں دے بیٹے، او میرے ماں جائے ویرام، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی پھڑ کے کھچو، نہ میرے سر دے بالاں نو کھچو، مینوں چھڑ دیو، میرا قصور کوئی نہیں ہے، میں انہاں نو سمجھایا سی، انہاں نو توحید سنائی سی، میں انہاں دی نگرانیاں کردا رہا، میں شرک تو روکدا رہا، میں بچڑے دی عبادت تو روکدا رہا، لیکن اے باز نہیں آئے۔ میں ویکھیا انہاں دے اندر دو گروپ بننے شروع ہو گئے، دو فرقے بننے شروع ہو گئے، ایک فرقہ میرے نال، ایک اونا نال، ایک کہندہ اللہ دی توحید نو منو، ایک کہندہ شرک کرو، اے بچڑی رب اے دی عبادت کرو۔ انی خشیتو ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل، اے میرا اصل جڑی بات سمجھانا چاہنا وام، جڑی میں دلیل عرض کر رہا وام، اے قرآن دی آیت سنا رہا وام۔ فرمان لگے ہارون علیہ السلام انی خشیتو ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل، میں اس گل تو چپ کر گیا ڈر کے کہ ان اندر فرقہ واریت نہ آ جائے، تفرقہ بازی نہ آ جائے، تے جے فرقہ پہ گیا، لڑائیاں پہ گئیاں، اے فرقے اندر بٹ گئے، تے موسیٰ جی مینوں ڈر سی تسی آ کے آکھنا سی کہ ہارون تو کی فرقہ واریت پھیلا دیتی ہے، ایڈے تفرقہ بازی ہے نا، اتنی بڑی لعنت ہے کہ ہارون علیہ السلام شرک ہوندہ دیکھ کے نبی نے چپ کر گئے کہ فرقہ واریت نہ پھیلے۔ ایتھے میں اپنے بھراواں نوں بھی کہاں گا، اہل حدیثاں نوں بھی، تسی بھی کوئی ہاتھ ہولا رکھیا کرو یار، ہر ایک نوں مشرک دے فتوے
اور کفر دے فتوے نہ لایا کرو. کئی باری بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, شرک کر رہا ہوتا ہے, کوئی شک نہیں ہوتا. جو کچھ آج کل مزار آتے, دربار آتے, اور جو ساری ملک کے اندر عوام کر رہی ہے, جو معاشرے چ ہو رہے ہے, یہ سارا شرک ہے, اور یہ کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں. اللہ اکبر اللہ. لیکن اگر اسی انہوں نے تعلق بنا کے محبت پا کے انہوں دی اصلاح کریے نا, تو بڑے سارے لوگوں دی اصلاح ہو جاتی. یہاں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. ایڈے مولوی نے نا, مولوی اصل قصوروار اور مجرم اے نے. یہ لوگوں قرآن وال آن نہیں دیندے, حدیث وال آن نہیں دیندے, ساڈے کول آن نہیں دیندے, ساڈے کول بین نہیں دیندے. انہوں نے پتہ ہے جدو یہاں کول کوئی چلا گیا تو قرآن سنان گے, حدیث سنان گے, بندہ ساڈے ہاتھوں نکل جانا ہے. ساڈیاں وہ ساریاں کیتیاں کرائیاں محنتاں تے پانی پھر جانا ہے. روٹی روزی بند ہو جانی ہے, ساڈے ختم بند, ساڈیاں کھیراں بند, حلوے بند, اور ساڈا سارا کچھ بند ہو جانا ہے جہاں اسی کلاں دے نام تے, ستویں دے نام تے, چالیسویں دے نام تے کرنے ہاں. یہ سارا کچھ بند ہو جانا ہے. اس واسطے وہ لوگوں قرآن حدیث وال آن نہیں دیندے, اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال ممبر تے کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں وثوق نال, اور تسی بھی یہ گواہی دیو گے. جیڑا قرآن و حدیث والا آ جاندا ہے, جیڑا سن لیندا ہے, جیڑا غیر جانبدار ہو کے قرآن و حدیث پڑھ لیندا ہے, مطالعہ کر لیندا ہے, پھر وہ مشرک رہندا, پھر وہ توحید والا بن جاندا ہے. بس ساڈا کام ہے کہ لوگوں بلانا, محبتاں, محنتاں کھچنا. جے مشرک کہہ کے دور کر دے رہے, پھر کام خراب ہوئے گا. تے ہارون علیہ السلام چپ کر گئے. انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل, میں اس گل تو ڈر گیا کہ حضرت تسی کہو گے کہ تو کی فرقہ واریت پھیلا دیتی ہے. تے میں کیا بھی موسیٰ علیہ السلام آن گے تے آپ ہی سمجھا لین گے, تے اس واسطے انتظار کرتا رہے. اچھا ہون ذرا غور کرو اس گل تے. شرک بڑا گناہ ہے یا تفرقہ بازی؟ شرک بڑا گناہ ہے, اور شرک نو برداشت کر رہے ہیں, خاموشی اختیار کر لی. فرقہ واریت برداشت نہیں کی تھی. کیوں؟ وجہ کی سی؟ فرقہ واریت اس واسطے برداشت نہیں کی تھی کہ جدو فرقہ وارانہ تعصب دل وچ آ جاتا ہے نا, پھر اس تو بعد ہدایت دے دروازے بند ہو جاتے. تعصب تسی کتے بھی توحید دی دعوت دیو, اصلاح دے کم کرو, تے مولوی سب تو پہلا تواڈے خلاف جڑا محلے چ فتنہ پھیلان کو کہ بھابی آ گئے, بھابی آ گئے, بھابی آ گئے. یہاں دے کول کیوں؟ وجہ کی؟ انہوں نے پتہ بھی جو تعصب شروع ہوئے گا نا, تے پھر یہ نہیں ویکھن گے کہ یہ بھابی قرآن سنا رہا ہے, یہ حدیث سنا رہا ہے. پھر یہ نہیں ویکھن گے کہ اے جڑی مسجد ہے یہ بھی مسجد اللہ دا گھر ہے. یہی ہوا نا 2 دن پہلے وہ چنگی امر سدو لاہور, چنگی امر سدو دے کول مسجد عثمان, دیکھو نام کتنا خوبصورت, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, وہ دے نام تے, صحابی دے نام تے, میرے نبی دے دورے داماد دے نام تے مسجد, اور 2009 تو بنی ہوئی. کدوں تو نمازاں ہو رہی ہیں, جمعے ہو رہے ہیں, عیداں ہو رہی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی نمی بنائیے تو چلو جی, حالانکہ مسجد جتنے مرضی بناؤ, نہیں بناؤ, پرانی ہوئے مسجد تے مسجد ہے نا, اللہ دا گھر ہے. اللہ اکبر. او جناب انہوں نے تھوڑے تھوڑے چھینیاں تے پتہ نہیں کی کچھ تے آ کے توڑ پن شروع کر دیتی. اور مسجد دے اتنے ہتھوڑے چلائے جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا جا رہا بھی اللہ دا گھر ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے بھی بھابیاں دی مسجد ہے. اللہ دی قسم ذرا غور تے کرو, اسلام نے تے یہودیاں عیسائیاں دے کلیسے اور معبد نہیں ٹائے بھی اتنے اللہ دی عبادت کرتے ہیں, تے ایتھے اینو کہتے ہیں فرقہ وارانہ تعصب. کیوں ہارون علیہ السلام نے شرک برداشت کر لیا؟ انہوں نے پتہ جی جے تعصب آ گیا نا تے پھر جدو سمجھاواں گے تے گل سمجھ نہیں آنی, پھر انہوں نے کوئی نہیں مننا. جے تعصب نہ رہا, قوم ایک رہی, تے موسیٰ علیہ السلام آ کے جو سمجھان گے تے سارے سمجھ جان گے. یہی وجہ ہے کہ جو تعصب آ جاتا ہے پھر یہ نہیں ویکھیا جاتا بھی اللہ دا گھر ہے, اے بھابیاں دی مسجد ہے, تے آ سنیاں دی مسجد ہے, تے آ شیعیاں دا امام واڑا ہے, تے آ فلانیاں دا فلانا ہے. تعصب اے ساڈے اندر جدائیاں پا دیتا ہے.
پھر میں اتنے نہیں آنا، تو اتنے نہیں جانا، کیوں؟ ونڈیاں نے سی، میں بریلویاں دی مسجد نو اللہ دا گھر نہیں سمجھدا، بریلوی ساڈی مسجد نو اللہ دا گھر نہیں سمجھدے، اے فرقہ واریت ہے۔ دور کی جانا ہے، ساڈیاں اکھاں دے سامنے رمضان دے مہینے چ چائنا سکیم چ مرکز مدینہ جڑا بنایا A2 بلاک چ، رمضان دا مہینہ روزے رکھے ہوئے، میں تذابات ایک مسجد مدینہ مسجد اتنے درس دے رہا، اثر تو بعد افطاری تو پہلو لوگ درس رکھ دیں جس طرح، تو فون تے فون آئی جا رہے ہیں، فون تے فون، وہ میں ایک دوست نے پڑھایا بھی سن کی گل ہے کوئی ایمرجنسی نہ ہوئے، انہیں دسیا جی اتنے مسجد تے حملہ ہو گیا ہے تو وہ مسجد توڑ رہے ہیں، دوڑے اتوں جھڑ کے سارا کچھ پہنچے، اتنے جا کے دیکھا تھوڑے پھڑے انہوں نے، اور جناب مسجد تے مار رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہتھوڑے برساندے ہیں، پھر بندے دے ہاتھ نہیں کم دے، انہوں کہتے ہیں فرقہ واریت، تعصب۔ مسلمان ہاں، ساڈا قرآن ایک ہے، ساڈا نبی ذیشان ایک ہے، ساڈا رب رحمان ایک ہے، ساڈا قبلہ ایک ہے، تے کی مسجد دیوبندیاں دی تے کی مسجد بریلویاں دی تے کی مسجد اہل حدیثاں دی ہے، تے ساریاں مسجداں اللہ دے گھر، لیکن جدو تعصب آ جاندہ اور فرقہ واریت آ جاندی، پھر اللہ دا گھر نہیں سمجھا جاندہ، پھر تیری مسجد تے میری مسجد ہو جاندی۔ کئی مسجداں دے باہر لکھے ہے بھئی اس مسجد فلاں فلاں فرقہ نہیں آ سکتا، کئی قبرستانہ دے باہر لکھے ہے، وہ تصویر موجود ہے میرے کو قبرستانہ دے باہر کہ اے قبرستان فلاں مسلک والیاں دا ہے، اس تو علاوہ کسی دوسرے مسلک بندے نو قبرستان چ قبر بنان دی اجازت ہے۔ پابندیاں لا دیتیاں مساجد دے اندر، اللہ دا گھر بنا کے حی علی الصلاۃ دی صدا دے کے آؤ نماز پڑھنے واسطے، تو تے لکھ دیتا بھی فلانا نماز پڑھنا ہے، انہوں کہتے ہیں فرقہ واریت۔ اس سے واسطے میرے رب نے کیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس اندر نہ لڑو، آپس اندر نہ جھگڑو، تنازعات اختیار نہ کرو، وگرنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج زمانے دے اندر دیکھ لو کہ ساڈا کی حال ہے مسلمانوں دا پوری دنیا دے اندر، برما اندر اسی لٹ رہے ہیں، فلسطین اندر ساڈی بیٹی، اور کشمیر اندر ساڈے بیٹے، اور ہندوستان دے اندر ساڈی بہن وہی عصمت دری کیتی جا رہی ہے اور انہوں نے قتل کیتا جا رہا ہے، پوری دنیا دے اندر ساڈے مسلمانوں شہید کیتا جا رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اچھا وہ بریلوی ہے مرن دیو انہوں، اے دیوبندی انہوں مرن دیو، اے وابی انہوں، انہوں نے جب مار رہے ہیں اسی آپس ایک دوسرے مار رہے ہیں۔ اب ملک چ ہن تک کی ہوتا رہا ہے؟ اے تو کوئی اللہ پلا کرے ساڈی فوج دا نیشنل ایکشن پلان بنیا، کوئی تھوڑا بہت کنٹرول ہویا، نہیں تو جناب ایک دوسرے دی مسجدیں دھماکے، ایک دوسرے دی مسجداں دے اندر فائرنگ، اللہ اکبر اللہ۔ سب تو بڑی لعنت فرقہ واریت جنہیں اسلام نے نقصان پہنچایا ہے، اسلام دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیتا سی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی فرقے فرقے بنا لے، ایک چیز میں رکھ لی، ایک چیز تسی رکھ لی، ایک چیز انہوں نے رکھ لی، انہوں نے کہا جی یہی سب کچھ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام مکمل دین ہے، اور اس مکمل دین دے اندر مکمل داخل ہونا ساڑھے واسطے لازم، اور یہ فرقہ واریت ایسی چیز ہے جڑی اسلام نو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اور دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، او میرے محبوبہ جڑے اپنے دین نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ گروہ بن جان، جماعتاں بن جان، حزبیت آ جائے، شیعیت آ جائے، اور الگ الگ فرقے بنا کے بیٹھ جان، لست منهم فی شیء، اے مولویاں نو مبارک ہون، میرے مصطفیٰ تہاڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لو اسی ایسے تقسیم ہوئے ہیں، ایسے تقسیم ہویا کہ ہر معاملے چیزی تقسیم ہو کے رہ گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج دے جمعہ دا عنوان اس واسطے رکھے ہے کہ ساڑھے مساجد ہوتے حملے، اور اسی مسلمان ہی ایک دوسرے دی مساجد نو گرا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، تو یہ فرقہ واریت دی وجہ ہے۔ تو فرقہ واریت اللہ رب العالمین نو پسند نہیں، میرے محبوب نو پسند نہیں۔ میرے محبوب نے تے اے تربیت کی تھی کہ ایک بن کے رہو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور میرے محبوب نے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی ہے کہ جڑی جماعت ایسی متحد اور متفق ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز پہندی ہے تے سارے دوڑ دے آندے نے،
کوئی اختلاف نہیں، کوئی افتراق نہیں، اور جنہ دیا تعریفاں آسمان دا رب اس انداز نال کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کائنات دے لوگو اگر جماعت بنانی ہے، اگر متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے، تے اتحاد دا طریقہ سکھو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو، انہاں دی جماعت تو، انہاں دے ساتھیاں تو، انہاں دے جانی سارا تو، انہاں دے وفادارہ تو۔ اشداء علی الکفار جڑے کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم تے آپس وچ بڑے رحم دل، ایک دوسرے نال محبتاں پیار جان چھڑانی چاہیے۔ باقی رہ گئی گل، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو لازمی ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو بغیر گزارا نہیں، اور ہونا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقیں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقیں تقسیم ہوئے گی۔ تو میرے نبی نے نال اے بھی فرمایا کہ کلہم فی النار، سارے جہنم جان گے۔ جڑا تفرقہ بازی اختیار کرے گا، فرقہ واریت پھیلائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ہے جڑی جنت میں جانی ہے۔ پوچھا جی حضورو کیڑی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نہ اہل حدیثاں دا نام لیا، نہ دیوبندیاں دا لیا، نہ بریلویاں دا لیا، نہ سنیاں دا لیا، نہ شیعہ دا لیا، کسے دا نام میرے محمد نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ من ما انا علیہ واصحابی، او جماعت جنت میں جائے گی جو میرا طریقہ اختیار کرے گی اور جو میرے صحابہ دا طریقہ اختیار کرے گی۔ جڑا نبی پاک دا مطیع بن جائے گا، فرما بردار بن جائے گا، نبی پاک دی اطاعت کرنے والا بن جائے گا، نبی پاک دے دین نو سینے نال لگانے والا بن جائے گا، جڑا شرک چھڑ کے توحید تے آئے گا، جڑا بدعات چھڑ کے سنت دے مطابق زندگی گزارے گا، جڑا رسوم و رواج نو ٹھوکر مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو طریقے نو اختیار کرے گا، اے جنتی ہے۔ تے پاویں کوئی اہل حدیث نام رکھ کے شرک کرے وہ بھی جہنمی ہے، کوئی دیوبندی نام رکھ کے بدعات اختیار کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ نامہ چ کچھ نہیں پیا، اے سارے نام اسی آپ بنائے نے، تو نامہ وچ بھجنا۔ اچھا کئی لوگوں نے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بھی تسی اپنی مسجد دے باہر اہل حدیث کیوں نہیں لکھوایا؟ اسی بورڈ لائے نا، کسی فرقے کا نام نہیں لکھا، جامع مسجد ریاض الجنہ، وہ بھی اہل حدیث کیوں لکھ دے؟ یہ بھی کئیوں بڑی پریشانی ہوتی۔ مطلب ہے کہ فرقہ واریت دی بو پانی کسی نہ کسی طریقے نال۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک ہونا ساڑھے واسطے لازمی، اور اے جڑا دور جا رہے ہیں، اور جس طرح کافر ساڑھا محاصرہ کیتے ہوئے نے، اگر لڑتے رہاں گے تو کدے بھی دنیا دے اندر پنپ نہیں سکتے، دنیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی طریقہ کہ متحد ہو کے، متفق ہو کے قرآن و سنت نو اختیار کریے۔ دیوبندی بھی مسلمان نے، بریلوی بھی مسلمان نے، اہل حدیث بھی مسلمان نے، سارے مسلمان نے، تو ایک دوسرے مسلمان ہی سمجھو، کافر نہ بناؤ، مشرک نہ بناؤ، گستاخ نہ بناؤ، منکر نہ بناؤ۔ جب تک جدا جدا رہاں گے مار کھاواں گے، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر دنیا تے حکومت کریں گے۔ تو اقتدار، غلبہ، عزت دنیا دے اندر اور آخرت کامیابی و کامرانی اتحاد اور اتفاق وچ ہے۔ اللہ تو ساڑیاں صفاں وچ اتحاد پیدا فرما، اللہ فرقہ واریت دی بو ساڑے جو ختم فرما، ہر ایک نال محبت، ہر ایک نال پیار۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کہندا رہنا، کئی باری ہوتا ہے نا کہ کوئی نمازی آ جاتا باہروں، کوئی نواں بندہ، تو وہ اکثر مسجد سے ویکھیا ہے، اتنے بھی شروع ہوتا سی، سارے وہ ویکھن لگ پے کون آ گیا ہے، وہ کہیں بھی اج تے آ گیا، دوبارہ آواں گا تو پھر ویکھیا جی۔ مقصد بھی یار ایک بندہ نماز پڑھا ہے تو انہوں ویکھن دی کی لوڑ ہے؟ اللہ دے گھر وچ آیا ہے، کوئی رفع الیدین کرے نہ کرے وہ دی مرضی، کوئی سینے تے ہاتھ بنے تھلے بنے، اسی اللہ دا گھر بنایا ہے، تے اللہ دے گھر وچ جیڑا آئے گا انشاءاللہ سانو قبول، وہ دے ور ویکھدے رہنا، یا انہوں ایسے طریقے نال ایسی گل کرنا، کئی ایسی گل کر چھڑتے ہیں، وہ پہلی باری بندہ آتا نا تو کوئی ایسی گل، اچھا کئی سارے بھراؤ اصلاح واسطے کرتے بیچارے، نیت ٹھیک ہوتی انہوں دی، لیکن وہ اصلاح نقصان دا باعث بن جاتی۔ گل کرن دا انداز بھی تو ہونا چاہیے نا، گل کرن دا پتہ نہیں کہ انداز کی اختیار کرنا ہے، وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، دوبارہ آندے ہی نہیں۔ تو ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے مساجد وچ، یہ مساجد اللہ دے گھر نے، جڑا بھی آئے، اہل حدیث آئے وہ بھی قبول ہے، دیوبندی آئے وہ بھی قبول ہے، بریلوی آئے وہ بھی قبول ہے، شیعہ آئے وہ بھی قبول ہے، آئے جدو آئے گا قرآن و حدیث پڑھے گا انشاءاللہ۔ وہ میرے مصطفیٰ نے سمامہ بن اسال کافر لیا کے مسجد نبوی دے ایک ستون نال بند دیتا، سمامہ بن اسال کافراں دا چودھری سردار، صحابہ نے پکڑیا اور لیا کے مسجد نبوی دے ستون نال بند دیتا۔
ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حال چال پوچھیا، حدیث لمبی حدیث سنانا مقصد نہیں، 3 دن بننے آ رہا، جدو چھڈیا نا تو دوڑ کے گیا، بھجیا مسیتوں باہر، تو جدو تھوڑا جہا اگے گیا ساہ چڑھیا تو تھکاوٹ ہوئی نا، تو لگیا بہ کے ایک باغ وچ ساہ لین، تو جدو بیٹھا تو تھوڑا جہا ساہ بحال ہویا تو سوچیں ہی پہ گیا بھی یار انہوں نے مینوں چھڈ کیوں دیتا ہے؟ تو پھر 3 دن جہاں مسجد بننے آ رہا سی نا، وہ یاد آ رہا ہے ماحول، مسجد دا ماحول، نمازیاں دا ماحول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت ساری یاد آ رہی۔ چند منٹ ہی بیٹھا ہے تو واپس آ گیا، تو اللہ کے رسول مسجد جو باہر نکل تو اگوں آ رہے تو پوچھا سماما تین تو چھڑتا سی تو نس کے گیا تو واپس کدھر؟ کہتا حضور ہاتھ پیر کھول دیتے جے تو دل اپنے قابو کر لیا جے، زنجیراں کھول کے دل جکڑ لیا جے۔ 3 دن مسجد نبوی چ بننے آ رہے ہیں تے واپس گیا ہے تے چند منٹ نہیں باہر رہ سکیا، آخر کیڑی چیز سی کہ جڑی انہوں واپس کھچ کے لے آئی؟ یہ میرے نبی دا اخلاق، میرے صحابہ دا اخلاق۔ آؤ ایسا اخلاق پیش کریے جڑا ساڈے کول 5 منٹ آگے بیٹھ جائے، ایسا دیوانہ پروانہ ہوئے کدے پھر ساڈے کول دور ہے۔ اللہ سانو ایسا اخلاق نصیب فرما، ایسا کردار نصیب فرما، اللہ سانو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔